اور اس کے بعد میری بہنوں یاد رکھنا، تم اگر باحیا رہو گی تمہارا بھائی تمہارا باپ سینہ تان کی زندگی گزارتا ہے، لیکن جس دن تم بے حیا ہو جاتی نا اس دن انہیں شرم کے مارے مر جاتا ہے۔ تمہاری عزت تمہاری حیا سے تمہارا باپ تمہارا بھائی سوسائٹی میں زندہ رہیں گا، عزت کے ساتھ سر اٹھا کے جی سکتا۔ تم جس دن بے حیا ہو جاتی نا اس دن انہیں ویسے ہی مر جاتا، بس ویسے ہی مر جاتا، اس کو کوئی اور چیز مارنے کے لیے ضروری ہی نہیں ہے۔ یاد رکھو آپ، اے میری ماں بہنوں، اے میری بہنوں، یاد رکھنا آپ کی عزت آپ کا قیمتی سرمایہ ہے، آپ کی عزت آپ کا قیمتی سرمایہ ہے، آپ قیمتی خزانہ ہو۔ خزانہ چوروں کے لیے کھولا نہیں جاتا، خزانہ تو شہزادوں کے لیے ہوتا ہے۔ میری بہنوں اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا، تم تو گھر کی رانیاں ہو، تم تو گھر کی شہزادیاں ہو۔ ایک رانی کی جو حیثیت ہوتی نا، ایک ملکہ کی جو حیثیت ہوتی، ایک کوئین کی جو حیثیت ہوتی، وہ کیسی ہوتی ہے؟ اسلام میں ایک مسلمان بیٹی کی حیثیت ویسی ہی ہوتی ہے جیسے ایک ملک کی جو رانی ہوتی ہے اور کوئین ہوتی ہے۔ کوئین جو ہوتی نا، رانی جو ہوتی نا، عام آدمی سے ہاتھ ملائیں گی؟ نہیں ملاتی۔ صرف آپ کے، اگر سمجھنا ہے تو مثال سے سمجھو، صرف آپ کے علاقے کے ایم ایل اے کی بیٹی بھی آپ سے ہاتھ نہیں ملاتی۔ عام آدمی سے ہاتھ ملاتی؟ نہیں ملاتی۔ آپ تو اسلام کی وہ بیٹیاں ہو، اسلام کی نظر میں آپ شہزادیاں اور کوئین ہو، آپ ہر ایرے غیرے کو ہاتھ ملاتے پھریں گی۔ اور ملکہ جو ہوتی، شہزادی جو ہوتی، جو محل میں رہتی نا، اس کے پاس ہر ایرا غیرہ ایسے ہی آ کے بات کر سکتا ہے؟ نہیں۔ شہزادی ملکہ جو ہوتی وہ ایک تختے پہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، وہ ایک محل میں ہوتی ہے، اس تک پہنچنا بولے تو گیٹ کے پاس دربان ہوتا ہے، پہلے اس سے ملنا ہوتا، اس کی اجازت لینا ہوتا، اگر وہ اجازت دیے تو پھر وہ کوئین تک پہنچ سکتا نا۔ تو تم بھی کوئینس ہو، تم بھی شہزادیاں ہو، تمہارے پاس بھی آنا بولے تو سب سے پہلے تمہارے باپ کی اجازت ہونا۔ تمہارے باپ کو اللہ تعالیٰ ولی بنایا، ہر ایرا غیرہ ایسے ہی آ کے میرے سے شادی کر لیتی کیا بول کے نہیں پوچھ سکتا۔ تم کوئین ہو، اسی لیے اللہ تعالیٰ تمہیں وہ مقام دیا، ہر ایرا غیرہ ایک رانی کے پاس، ایک شہزادی کے پاس ڈائریکٹ نہیں جا سکتا۔ اسی طرح تمہارے سے بھی اگر کوئی نکاح کرنا چاہتا ہے تو کوئی ڈائریکٹ نہیں آ سکتا، سب سے پہلے تمہارے باپ کے پاس آئے گا۔ وہ تمہارا باپ تمہارا ولی ہے، تمہارا ذمہ دار ہے، باپ کے پاس آئے گا، باپ سے بات کرے گا، وہ تمہاری بیٹی سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، تب جا کے نا باپ کو پسند آئے تو وہ آ کے پھر آپ سے اجازت لے گا۔ تو تم ایسے کیسے، اللہ تعالیٰ تمہارے کو کوئین بنایا تھا، تم ایک بازاری عورتوں کی طرح ہر ایرے غیرے کو بات کرنے لگ گئی؟ اللہ تعالیٰ تمہیں اسلام کے ذریعے ایک عزت دیا تھا، تم خود اپنی عزتوں کو گھٹانے لگ گئی۔ کیا مقام دیا تھا اللہ تعالیٰ، تم کیا بن گئی؟ اللہ کے لیے غور کرنا۔ اور کائنات کی سب سے قیمتی چیز اسلام کی نظر میں عورت ہی ہے۔ کائنات کی سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے لڑکی ایک مسلمان کے لیے، اسی لیے تمہیں چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ ہیرے جواہرات جو ہوتے نا الماریوں میں چھپا کے رکھتے ہیں۔ آپ لوگوں کے جو زیورات ہیں، آپ لوگوں کے جو گھروں میں سونا رکھا ہوا ہے، کیا آپ ایسے ہی ہاتھوں میں پکڑ کے گھومیں گے بازاروں کو جاتے وقت؟ نہیں جاتی نا، آپ اسے چھپا کے رکھتے ہیں الماریوں میں۔ تو آج مسلمان لڑکیوں کو کالجوں میں یہ پڑھایا گیا سبق، فرینڈز کی طرف سے یہ نظریہ دیا گیا کہ ارے میری وہ غیر مسلم فرینڈ ہے، انہیں تو ٹی شرٹ پہن کے آ رہی، انہیں تو جینس پینٹ پہن کے آ رہی ہے، مرضی سے کدھر بولے ادھر گھوم رہی ہے، لیکن میری امی ابا میرے کو برقع پہنا کے بھیجے، میں آزاد نہیں ہوں۔ انہیں بولتی یہ کیا ہے، گرمی میں بھی پہن کے آتے، آزادی نہیں ہے تمہارے کو، تم کیسے زندگیاں گزارتے؟ فرینڈز کی طرف سے، ٹی ویوں کی طرف سے، فلموں کی طرف سے آپ لوگوں کو ایسے نظریات، ایسے سبق پڑھائے جاتے ہیں۔ مسلمان بچے بھی ہاں بھائی یہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا، برقع پہننا یہ مشکل ہو رہا، یہ تکلیف ہو رہی، انہوں اتنا اچھا ناچ رہے گھوم رہے، ہمارے کو کیا ہے یہ پابندیاں برقعے کی؟ پابندیاں اس لیے ہے کیونکہ تم ہماری نظر میں قیمتی ہیرو، قیمتی جواہرات، سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہو۔ جیسے سونے چاندی کو چھپا کے رکھا جاتا، اسی طرح مسلمان عورت کو بھی چھپا کے رکھا جاتا، اس لیے پردہ ہے۔ ہوس پرستوں کی بری نگاہوں سے تمہیں بچا کے رکھا جاتا۔ چاکلیٹ، آئس کریم جو ہوتا نا، اس کو ایسے ہی کھول کے نہیں رکھتے نا، کھلا چھوڑ دیں گے تو ہر مکھی آ کے، ہر مچھر آ کے اس پہ بیٹھ جاتا ہے۔ اسی طرح جو کھلے گھومتے نا، ان کے اوپر بھی ہر ہوس پرست کی نگاہ رہتی ہے۔
ہر کوئی آ کے دیکھ کے چلے جاتا. نہیں, پاک رہنا, صاف رہنا ہے تو تمہیں اسی لیے تو برقعے میں رکھا گیا. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کچھ لڑکیاں یہ سمجھتی ہیں الرجال قوامون علی النساء, قرآن کی آیت غیر مسلمہ نکال کے بتا رہے, دیکھو مرد حاکم ہے عورتوں پر, تمہارے اوپر تمہارا مرد حاکم ہے. اس کا مطلب حکومت تمہارے مرد کی چلتی, تمہاری نہیں چلتی. تمہاری کیا عزت ہے اسلام میں, سمجھ رہے, ایسا سمجھا رہے لوگوں کو. بچیاں بھی پڑھ کے ہاں بھائی مرد حاکم ہے کہتے, ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. نہیں, اصل میں حاکم وہ ہوتا ہے جو ذمہ دار ہوتا ہے, اور حاکم کو ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہے اور حاکم کو کام زیادہ کرنا پڑتا ہے. یاد رکھو, جیسے تمہارا باپ, تمہارا بھائی, تمہارا شوہر, تمہارا بیٹا ہمیشہ تمہاری حفاظت کرتے رہتا. پیدا ہوئے باپ حفاظت کرتا, بڑے ہونے کے بعد بھائی بھی حفاظت کرتا, شادی ہوئی شوہر حفاظت کرتا, بوڑھے ہو گئے بیٹا تمہاری حفاظت کرتا. حفاظت نہیں بلکہ تمہاری خدمت کرتا, تمہاری ہر چیز کا خیال رکھتا, تمہاری ہر ذمہ داری پوری کرتا. اس عزت کو آج بے عزتی سمجھے. وہ غیر مسلموں کی طرح در در پھرتے ہوئے, دھکے کھاتے ہوئے, محنت کرتے ہوئے, کام کرتے ہوئے, پسینہ ٹپکاتے ہوئے, کدھر کدھر پھرنا, کیا کیا باتیں سہنا, کن کن کی بری نظروں کا, ہوس پرستوں کی ہوس کی شکار بننا, یہ اچھا لگتا ہے؟ یا پھر میرے لیے کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ چاروں کا انتظام کر دیا. حاکم جو ہوتا ہے نا, وہ اصل میں گھر کا کام پورا کرتا ہے. اسی لیے تم لوگوں کو گھر کا کام پورا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. بیٹا جاؤ بازار کو, بیٹا گیا ترکاری لایا. کرانہ سامان کی ضرورت ہے, گیا لے کے آیا. باہر جانا ہے کالج کو, چھوڑ کے آیا. نوکر کی طرح کام کر رہا تمہارا گھر کا ذمہ دار, تمہارا باپ, تمہارا بھائی, تمہارا شوہر. تم گھر میں بیٹھے ہوئے کتنی سکون سے ہو. اس کو آج اسلام کے دشمن الگ اینگل سے پیش کر کے آج مسلمان لڑکیوں کو کیا ہے بہکانے کی, بھٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں. یاد رکھو, پردے کے تعلق سے ایک پیاری بات, کسی نے ایک مرتبہ اپنی امی سے پوچھا. ایک بچی ایک ماں سے پوچھ رہی, امی ہم لوگوں کو برقع کیوں پہننا پڑتا, امی ہم لوگوں کو پردہ کیوں کرنا پڑتا. اس کی ماں ان پڑھ تھی. وہ بولی, بیٹا مجھے قرآن حدیث یہ سب تو نہیں معلوم ہے, میرے پاس علم تو نہیں ہے, لیکن بیٹا ایک بات یاد رکھ لے, مجھے اتنا تو معلوم ہے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بیٹیاں پردہ کرتی تھیں, اس لیے ہم پردہ کریں گے بس. باقی کیا صحیح کیا غلط ہے, کیا آزادی ہے کیا غلامی ہے, کس کے اندر انجوائے ہے کس کے اندر کیا ہے, سب نہیں معلوم. میں مسلمان ہوں, میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, میرے نبی کی بیویاں پردہ کرتی, میری نبی کی بیٹیاں پردہ کرتی, اس لیے ہم پردہ کرتی بس. کتنا پیارا جواب, اللہ کے لیے غور کرنا. تو بہرحال آج لڑکا جو ہوتا نا, لڑکا جب پیدا ہوتا اس کی کوئی عزت نہیں رہتی. لڑکیاں جب پیدا ہوتی ہے, پیدا ہوتے ہی وہ عزت والی ہوتی ہے. کیوں بولا میں یہ بات؟ لڑکے کو عزت کمانا پڑتا ہے نا, بچپن سے انہیں پڑھنا پڑتا. پڑھے تو اس کی عزت, نہیں پڑھ کے آوارہ بھاگے تو اس کی کوئی عزت نہیں. پڑھنے کے بعد اسے جاب حاصل کرنا, یا پھر نہیں تو کوئی کاروبار کرنا, اس کو پیسے جمانا, اس کو گھر بنانا, اس کو پھر کیا ہے شادی کرنا, بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, پھر ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, باپ کے ساتھ, سب کا خیال رکھنا پڑتا. اس کو ہمیشہ انہیں عزت کمانے میں رہتا, تب جا کے اسے کوئی بولیں گا ارے عزت دار ہے بھائی بچہ. لیکن لڑکی پیدائشی عزت والی ہوتی. اللہ کے لیے غور کرنا. تو پھر یہ جو عزت والی لڑکی ہیں, اس اسلام نے اس کو جو اتنا عزت دیا, اور ماں اور باپ خود ایک سوسائٹی میں, ایک معاشرے میں عزت کمانے کے لیے کتنے سال لگا دیتے ہیں. ایک جگہ اگر کوئی آئے, نئی فیملی کہیں پر بستی ہے, تو وہ عزت کے مارے جیتے ہیں. گھر میں بچیاں پیدا ہوئی تو پھر اور زیادہ ان کے اوپر ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. عزت کمانے کے لیے کہیں ہماری بے عزتی نہ ہو جائے, اس طرح وہ ڈر ڈر کے زندگیاں گزارتے ہیں. لیکن وہ لڑکی جو کسی سے عشق کر لیتی ہے, 4 دن کی محبت میں اگر وہ کسی کے ساتھ بھاگ جاتی ہے, تو یہ جو 30 سال 40 سال 50 سال عزت کمایا تھا نا, اس باپ کی عزت کو چورستے پہ نیلام کر کے بھاگ جاتی ہے. وہ لڑکی خود بے عزت ہو جاتی ہے, اور اس کے ماں باپ کو بھی بے عزت کر کے چلے جاتی ہیں. بلکہ ایسے لڑکیوں کی وجہ سے ماں باپ کو آج زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. بلکہ ایسی لڑکیوں کی وجہ سے کئی لوگ گھروں کو چھوڑ کے, علاقوں کو چھوڑ کے, بلکہ کئی لوگ خودکشی کر کے مر جاتے ہیں.